اپنے شوہر کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح شوہر کا بھی فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شریک حیات سے تمام کلفتوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دے، کیونکہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، اور لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گرمی سردی وغیرہ کی تکلیفوں سے انسان کے بدن کو بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ الغرض اللہ اور رسول کی مقدس تعلیمات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے عورت اور مرد کی زندگی کو حدود کی بندشوں میں جگڑ کر کے ان کی زندگی کو بڑا ہی خوبصورت بنا دیا، ان کی زندگی کو بڑا ہی حسین بنا دیا۔ حضرات، اس بدعملی کے دور میں جبکہ ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے، ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے، جنگ کا طوفان برپا ہوا ہے، میں کہاں سے آپ کے سامنے ایسے نمونے لاؤں، کہاں سے آپ کے سامنے ایسی مثالیں پیش کروں کہ کس طرح سے ایک عورت اپنے شوہر کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، کس طرح سے ایک شوہر اپنی بیوی کی زندگی کو حسین بناتا ہے، اور کس طرح سے عورت اور مرد اپنے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ذریعہ زینت اور عزت کا سامان بنتے ہیں۔ مگر ہاں، آئیے ذرا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش تربیت کے پروردہ صحابہ کرام کی زندگی پر آپ نظر ڈالیے تو آپ کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا جلوہ نظر آئے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات بارگاہ نبوت کے ایک مہمان کو لے کر کے اپنے گھر گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا، اے میری شریک حیات، کیا گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو آپ کی بیوی ام سلیم نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، گھر میں صرف ایک آدمی کی خوراک ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اے میری شریک حیات، تم بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اور وہ کھانا جو ایک آدمی کا ہے اسے مہمان کے سامنے رکھ دو، پھر تم چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھو اور ایک دم سے چراغ کو بجھا دو، اندھیرا کر دو۔ جب اندھیرا ہو جائے تو ہم اور تم اندھیرے میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، تاکہ ہمارا آنے والا مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ اس طرح ہمارا آنے والا مہمان بھر پیٹ کھانا کھا لے گا، شکم سیر ہو جائے گا، اور اندھیرے میں اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ ہم دونوں بھوکے ہیں۔ حضرات، بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار بیوی تھی، بہت ہی متقی اور فرمانبردار بیوی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دیا۔ جب بچے سو گئے تو وہ کھانا جو ایک آدمی کا کھانا تھا، ایک آدمی کی خوراک تھی، اس کھانے کو مہمان کے سامنے رکھا، اور مہمان کے سامنے کھانا رکھنے کے بعد چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو اندھیرے میں شوہر اور بیوی دونوں اس آنے والے مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مہمان کھانا کھاتا رہا، مہمان کھانا کھاتا رہا۔ اندھیرے میں اس آنے والے مہمان کو یہ پتہ بھی نہ چل سکا کہ گھر والے شوہر اور بیوی بھوکے رہ گئے۔ حضرات، آپ ذرا غور فرمائیں کس طرح سے ایک نیک شوہر اور اس کی نیک بیوی نے اپنے عزم و صبر سے اپنے گھر کی عزت کو چاند لگا دیا، اور آنے والے مہمان پر اپنی غریبی اور مفلسی کا راز ظاہر نہ ہونے دیا۔ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا جلوہ، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متاع الدنیا امرأۃ صالحہ، کہ دنیا کی بہترین پونجی نیک اور صالحہ عورت ہے۔ جس نیک شخص کو کوئی نیک اور فرمانبردار بیوی مل جائے تو گویا کہ اسے دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے۔